بنی اسرائیل کون تھے اور ان کا اصل وطن کیا تھا، اور وادی تی میں یہ کیا کرتے رہے؟ اس میدان سے یہ لوگ کیوں نہ نکل سکے، اور اللہ پاک نے وہاں ان پر کون کون سی نعمتیں نازل فرمائیں؟ بنی اسرائیل دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے حکومت کے وقت بنی اسرائیل مصر میں آئے اور یہیں کے ہو کر رہ گئے، اور ان کے اپنے وطن میں عمالقہ نامی قوم نے قبضہ کر لیا۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد جب بنی اسرائیل نے سکھ کا سانس لیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ایک آزمائش ڈالی گئی، اور حکم ہوا کہ وہ قوم عمالقہ کے ساتھ جہاد کریں اور اپنے ملک کو ان کے قبضے سے چھڑائیں۔ بنی اسرائیل والے اس ارادے سے مصر سے روانہ ہوئے، مگر جب ملک شام کی حدود میں پہنچے اور ان کو قوم عمالقہ کی طاقت کا اندازہ ہوا تو ہمت ہار بیٹھے اور ان کے خلاف جہاد کرنے سے انکار کر دیا۔ بنی اسرائیل کو یہ انکار بہت مہنگا پڑا، اور اس کی سزا یہ ملی کہ وہ 40 برس تک ایک میدان میں گھومتے رہے، مگر انہیں اپنے گھر پہنچنا نصیب نہ ہوا۔ یہ میدان کوئی بہت بڑے رقبے پر مشتمل نہیں تھا، بلکہ ملک شام اور مصر کے درمیان صرف 10 میل رقبے پر پھیلا ہوا چٹیل میدان تھا۔ یہ لوگ اپنے ملک مصر جانے کے لیے سارا دن اس میدان میں سفر کرتے اور رات کے وقت ایک منزل پر اترتے، مگر صبح جب دیکھتے تو وہی جگہ ہوتی جہاں سے وہ چلتے تھے۔ اسی طرح یہ لوگ 40 برس تک اس میدان میں گھومتے رہے۔ اس میدان کا نام وادی تی ہے، اور تی کے معنی سرگرداں اور پریشانی کے ہیں۔ چونکہ یہ لوگ پریشانی کے عالم میں سرگرداں پھرتے رہتے تھے، اس لیے اس میدان کا نام وادی تی پڑ گیا۔ یہ ایک چٹیل میدان تھا، نہ کوئی عمارت اور نہ ہی اس میں کوئی سائیدار درخت تھا جس سے گرمی یا سردی سے بچاؤ ممکن ہو سکے۔ اس میدان میں نہ کھانے کے لیے کھانا تھا، نہ پینے کے لیے پانی، اور نہ ہی پہننے کے لیے کپڑے میسر تھے، مگر اللہ پاک نے معجزے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے طفیل اس میدان میں بنی اسرائیل کی تمام ضروریات کو پورا فرمایا۔ دھوپ کی شکایت کی تو اللہ پاک نے سفید ریق ابر کا سایہ کر دیا، اور جب بھوک کا تقاضا ہوا تو من و سلوہ نازل فرما دیا۔ من و سلوہ کیا تھا؟ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ترنجبین جو ایک میٹھا پھل ہے، اللہ پاک نے درختوں پر بکثرت لگا دیے۔ یہ لوگ اسے جمع کر لیتے، اسے من کہا گیا ہے، اور ان کے پاس بٹیر جمع ہو جاتے تو یہ لوگ انہیں آسانی سے پکڑ لیتے تھے اور ذبح کر کے کھا لیتے تھے، اسے سلوہ کہا گیا ہے۔ یہ لوگ ان دونوں لطیف چیزوں سے پیٹ بھر لیتے، چونکہ ترنجبین کی کثرت معمول سے زیادہ تھی اور بٹیر پکڑتے وقت وحشت سے اڑتے نہیں تھے، لہٰذا ان کا وحشت سے نہ اڑنا خلاف معمول تھا۔ اس طرح یہ دونوں چیزیں خزانہ غیب سے قرار دی گئیں۔ پھر جب پیاس لگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک پتھر پر لاٹھی ماری، جس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، جس کا ذکر قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں موجود ہے۔ رات کے اندھیرے کا شکوہ کیا تو اللہ پاک نے غیب سے عمودی شکل کی روشنی ان کے رہنے کی جگہ کے درمیان قائم فرما دی، اور جب کپڑے میلے ہوئے اور پھٹنے لگے اور لباس کی ضرورت پیش آئی تو اللہ پاک نے معجزے کے طور پر یہ صورت کر دی کہ ان کے کپڑے نہ میلے ہوتے اور نہ ہی پھٹتے تھے، اور بچوں کے بدن پر جو کپڑے ہوتے وہ ان کے قد کے ساتھ ساتھ بڑھتے رہتے۔ اس قدر انعامات کے باوجود بھی بنی اسرائیل کی ناشکری بڑھتی چلی گئی۔ اللہ رب العزت نے اس قوم کے اتنے لاڈ اٹھائے، ان کی ہر چیز، ہر خواہش کو پورا کیا، مگر یہ لوگ پھر بھی ناشکرے رہے۔ من و سلوہ کے کھانے سے بھی یہ لوگ خوش نہ ہوئے، اس پر بھی ناشکری کی، اور پھر اپنی ڈیمانڈز اللہ رب العزت کے سامنے رکھی کہ ہمیں تو ترکاری اور یہ چیزیں درکار ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے 40 برس تک ان کو اسی میدان میں گھمائے رکھا، اس کے بعد ان کو اپنے ملک میں جانا نصیب ہوا۔